السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بل افتادہ کشتی ضعیفان و شکسارہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی و قطب شیعہ نائب غوث اعظم مظہر غوث اعظم اولاد غوث اعظم سیدنا قادر اولیاء و جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا دن اور آج کا موضوع امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے فرزند حضرت محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ اب اتنا طویل وقت تو نہیں ہے کہ حجت الاسلام کی زندگی کے ہر گوشے پر گفتگو کی جائے۔ میرے بعد آپ کو ایک خطاب اور سننا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں، بغور آپ سماعت کریں۔ سنی حضرات اہل سنت و جماعت علماء کی اور محدثین کے اعراس جو مناتے ہیں، یہ کیوں ہم مناتے ہیں، وجہ کیا ہے، اور اس کے اندر ہم ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پروردگار عالم کے وہ بندے جو اس خاکدان گیتی سے بظاہر جا چکے ہیں، ان کی دینی خدمات، ان کے دینی کام، پروردگار عالم کا خوف، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، تبلیغی کارنامے ان کی حیات کے حوالے سے عوام کو سنائے جائیں تاکہ عوام اہل سنت ان کی زندگی کے بارے میں سن کر اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی آنے والی زندگی میں اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کر سکیں اور ایک سلیقہ یہ ملے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اے پروردگار ان کا راستہ چلا جن پر تیرا احسان ہوا ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو وہ لوگ جو زندگی بھر پروردگار عالم کی بتائی ہوئی تعلیمات قرآن مقدس
پر عمل کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں پوری زندگی، اور اپنی زندگی کا اہم مقصد ہی اسی کو بنا لیتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو عام کرتے رہیں گے۔ تو جب ایسے بندے کوئی دینی کام کرتے ہیں تو بظاہر وہ دنیا سے چلے تو جاتے ہیں، لیکن قیامت تک ان کا نام، ان کی تعلیمات لوگوں میں زندہ رہتی ہے۔ ان کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں۔ جہنم میں جانے والے لوگ جب بزرگوں کی تعلیمات کو اپناتے ہیں تو جنت میں جانے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ راستہ ان کا جن پر میں نے انعام کیا، تمہیں چلنا ہے ان کا راستہ، تمہیں تعلیمات پر عمل کرنا ہے ان کی جن پر میں نے انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام والے بندے کون، اس کی تو تشریح بہت ہی وسیع ہے، اتنا وقت نہیں کہ بتایا جائے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہندوستان کی سرزمین میں پروردگار عالم کا خاص انعام، پروردگار عالم کا خاص احسان، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کی پیدائش بھی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی بھی کرامت ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اس خاکدان گیتی سے چلے جانا یہ بھی کرامت ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ہر اولاد، اعلیٰ حضرت کے ہر فرزند آپ کی موجودہ زندہ کرامت ہے۔ آج سمجھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرے امام نے ہر گوشے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ہر لمحہ ہر جگہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروردگار عالم کا ایسا انعام، ایسا احسان ہوا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کا محافظ پروردگار عالم نے اعلیٰ حضرت کو بنا دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ اور یہ بیجا نہ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات عام ہوئی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مشعل راہ ہے۔ سمجھیں، ہر موضوع پر میرے امام کا کلام موجود ہے، ہر موضوع پر میرے امام نے قلم اٹھایا ہے، میرے امام کا جواب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کرتے، ارے ہم اعلیٰ حضرت اسی لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہماری فکر کی ہے، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہماری فکر کی ہے، اور سب سے بڑا احسان اعلیٰ حضرت کا ہم پر یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو بچا کر کے گئے، سمجھیں، ہمارے ایمان کی فکر کی ہے میرے امام نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کو برا کہا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سوائے کافر کہنے کے اور کافر بنانے کے کوئی اور دوسرا کام تھا ہی نہیں۔ یہ غلط نظریہ دیا گیا ہے، اور نوجوانوں میں آج غیر مقلدین اور دیگر حضرات یہی تعلیمات کو عام کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بریلویوں کو کیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلتے ہوئے صرف کافر بنانا جانتے ہیں، دین کا تو کوئی کام ان سے ہوتا نہیں۔ لیکن اگر اعلیٰ حضرت کو وہ پڑھتے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو وہ دیکھتے، اور اگر سچے دل سے مطالعہ کرتے تو کبھی زندگی میں ان کی زبان پر یہ کلمات جاری نہ ہوتے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف کافر بنانے کا کام کیا ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو لوگوں کے ایمان بچانے پر محنت کی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ میرے امام نے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی زندگی کا ہر گوشہ دیکھیں، آپ کی تصنیفات یا آپ کا رہن سہن یا آپ کی نعت گوئی یا آپ کا اخلاق، آپ کا اخلاص، جب آپ دیکھیں گے اور غربا سے محبت
امت کی فکر جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کے پاس کوئی دوسری شخصیت امام اہل سنت کے علاوہ نظر ہی نہیں آئے گی جو فکر امت میں پوری زندگی گزارے. فیضان غریب نواز بن کر کے ابھرے میرے امام. غریب نواز کا فیضان امام احمد رضا. امام احمد رضا کا جواب نہیں کسی بھی فن میں. امام احمد رضا کا جواب نہیں کسی بھی فن میں. اللہ اکبر. میں ایک بات کہوں کیونکہ میں نے جو آیت کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہوں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. اس آیت کے سچے مصداق امام احمد رضا مجھے نظر آتے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. ہم نہیں جانتے تھے دیوبندی وہابی اندر سے کیا ہے میرے امام نے بتایا. امام کی بارگاہ کیونکہ وہ تو آتے ہی ہماری شکل میں, آتے ہی ہمارے لباس میں, آتے ہی ہمارے انداز میں ہیں. امام نے بتایا پہچان کیا ہے. امام نے بتایا پہچان کیا ہے. ورنہ 22 سال یا غالباً 20 سال علماء کی زبانی سنا ہوں میں نے. پڑھنے میں تو نہیں آیا ہے لیکن علماء کی زبانی سنا ہو کہ 20 سال تک تھانوی نے جو ہے صلاۃ و سلام پڑھا ہے مسجد میں. ہاں شہد دکھائے زہر پلائے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پر کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. آج تو ماحول یہ ہو چکا ہے کہ لوگ یہ آیت کا مصداق بنا کے دے رہے ہیں. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھو, انجینئر سے پوچھو, MBBS سے پوچھو. ارے ان کے پاس جاؤ یہ علم والے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ ہیں, یہ تمہیں بتائیں گے, یہ تمہیں سکھائیں گے کیا ہے. یہ ڈاکٹر اورنگ آباد کی سرزمین پر ہے ڈاکٹر فیض. لوگ اس کے پاس جا رہے کیوں؟ ڈاکٹر ہے بھائی. ارے یہ بہت اچھی تعلیم دے گا, ایجوکیٹڈ ہے. دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جو بیان کر رہا ہے انجینئر ہے, ارے یہ جو بیان کر رہا ہے BA پاس ہے بھائی. ارے میں کہتا ہوں میرے امام کی بارگاہ میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں پوری دنیا کے آج کے ڈاکٹر اور ان کے دور کے ڈاکٹر پورے سائنسدان مل کر بھی میرے امام کی ایک سطر کا جواب نہ دے سکے. ڈاکٹری امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آ کر فیل ہو جاتی ہے. انجینئرنگ میرے امام کی بارگاہ میں آ کر ناکام ہو جاتی ہے. ایجوکیٹڈ لوگوں کی ایجوکیشن میرے امام کی در پر آ کر کے بھیک مانگا کرتی ہے. میرا امام وہ امام ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھو گے سائنس میں امام احمد رضا کا کوئی جواب نہیں. آپ دیکھو گے فقہ میں امام احمد رضا کا کوئی جواب نہیں. آپ دیکھو گے حدیث دانی میں امام احمد رضا کا کوئی جواب نہیں. ہاں حدیث کی روایات اللہ اکبر جب امام کو پڑھا تب سمجھا حدیث کیا ہے, حدیث کی قسمیں کتنی ہیں, حدیث کہتے کسے ہیں, کس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا جائے, کیا نکالا جائے. آج جو حدیث کے نام پر جو لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, آج حدیث کے قرآن پر عمل کرو, حدیث پر عمل کرو, قرآن و حدیث کو مانو. قرآن و سنتی ہمارے لیے سب کچھ, قرآن و سنتی ہمارے لیے سب کچھ. لوگوں نے کہا اور آج کہہ رہے غیر مقلدین حضرات ہمارے لیے قرآن بس ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے قرآن پڑھو, اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے حدیث پڑھو. ایک نوجوان کے ذہن میں یہ بات ٹھونس دی گئی ہے, ڈال دی گئی ہے. قرآن حدیث, قرآن حدیث, بندہ گیا قرآن کی جانب. اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کیا تھا. ایک نوجوان کو کہا گیا بھائی کچھ بات ہے تو قرآن ہی کو دیکھنا, کچھ بات ہے تو حدیث ہی کو دیکھنا, کیونکہ اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے اور یہی تعلیم, اسی تعلیم کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور یہی آخرت میں کام آنے والا ہے. نوجوان جاتا ہے قرآن کی جانب. جب قرآن کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دنیا نے نوجوان کو، غور سے سننا میری بات، غیر مقلدین نے نوجوان کو قرآن کی جانب بھیجا، حدیث کی جانب بھیجا. جب نوجوان قرآن کی جانب پہنچا، جب نوجوان نے حدیث کھولا، قرآن کھولا، تو اسے یہ آیت نظر آئی کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے میری جانب آنے والے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم والے کے پاس جا، علم والے سے پوچھ اگر تو نہ جانتا ہے. اے بھائی اگر قرآن ہر ایک کے بس کی بات ہوتا، قرآن کو سمجھنا، اس سے مسئلہ اخذ کرنا، مسئلہ نکالنا ہر ایک کے بس کی بات ہوتا، تو پروردگار عالم کیا یہ ارشاد فرماتا کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو؟ میرے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حدیث، غور سے سننا بات، حدیث کو پڑھ کر، اس کے ترجمے کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ایک عامی کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے حدیث کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر عمل کرنا اسے گمراہ کر دیا کرتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے حدیث کے ترجمے کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. کیوں گمراہ ہو سکتا ہے؟ گمراہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اتنی عقل، اتنا فہم اس کو نہیں ہے. صحابہ نے کیا بیان فرمایا اتنی سمجھ، اتنا فہم اس کو نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر تو نہیں جانتا تو علم والوں کی بارگاہ میں آ. اگر تو نہیں جانتا تو علم والوں سے پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے حدیث کیا ہوتی ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں، غور سے سننا، اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ علماء کا عمل، فقہا کا عمل، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل، ان کے شاگرد امام محمد کا عمل، اور امام ابو یوسف کا عمل، ان کے بعد والے علماء متاخرین کا عمل. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر توجہ دیں آپ، اگر بات تو سمجھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ بات میری تھوڑی گہری ہو لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، نہ سمجھ میں آؤ تو ملاقات کر کے پوچھ لینا. علماء کا عمل بظاہر اگر تمہیں حدیث کے خلاف نظر آئے، ظاہری طور پر علماء کا عمل ظاہری طور پر اگر تمہیں حدیث کے خلاف نظر آئے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں جلال الدین سیوطی کا، حوالہ دیتے ہیں در مختار کا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اور دیگر کتب کا، کہ ارشاد فرمایا کہ علماء کا عمل اگر بظاہر حدیث کے خلاف نظر آئے، ایک طرف تجھے حدیث نظر آتی ہے اور ایک طرف تجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل نظر آتا ہے، تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں تجھ پر واجب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے عمل پر عمل کر. اس حدیث پر تو عمل نہیں کر سکتا، اس حدیث پر تو عمل نہیں کر سکتا، تجھے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. اگرچہ تجھے بظاہر وہ عمل حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے، وہ عمل حدیث کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، تیری سمجھ کا دوش ہے، تیری سمجھ کا قصور ہے. اگر تیری سمجھ اتنی سمجھدار ہوتی تو قرآن یہ نہیں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھ اگر تو نہیں جانتا. ہر کوئی حدیث کا ترجمہ کر سکتا ہے، تم کر سکتے ہو. آج ایجوکیٹڈ نوجوانوں کو یہ کہہ کر کے بہکایا جا رہا ہے حدیث دیکھو ترجمہ ہے نا، قرآن دیکھو ترجمہ ہے نا، عمل کرو اس پر. لیکن سن لو میرے امام نے جو ارشاد فرمایا کہ حدیث بظاہر اس کا ترجمہ اگر کوئی عامی اس پر عمل کرے تو گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن علماء کا عمل کبھی گمراہ نہیں کرتا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ کیوں فرما رہے تو ارشاد فرمایا وہی حدیث جس پر ایک عام آدمی عمل کرنا چاہتا ہے اور اسی حدیث کے خلاف بظاہر
امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی قول یا کوئی عمل موجود ہے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اے آج کے پیدا ہونے والے انسان تو وہ حدیث پڑھ رہا ہے، اے آج کے دور میں پیدا ہونے والے انسان تو اس حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا، تو کسی کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے تو سن لے، امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ فہم ان کے بعد کسی کا ہوا ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ فراست ان کے بعد کسی کی ہوئی ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا اجتہاد، ان سے بڑھ کر مجتہد ان کے بعد کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی بھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول کے محتاج ہے، امام مالک بھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول فقہ کے محتاج ہے، امام احمد بن حنبل بھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے اصول کے محتاج ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بال بچے ہیں فقہ میں اور امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے باپ ہیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کا ترجمہ پڑھ کر تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے گمراہ ہو جائے گا۔ امام کے عمل کو دیکھ، اس لیے کہ حدیث کو بہتر اگر کوئی سمجھے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے دور میں بھی ان سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی اور نہ ان کے بعد گزری ہے۔ ایک بہت بڑے محدث غالباً امام احمد ہیں، حضرت بتائیں گے اگر میں نام بھول رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جب پوچھا کہ تم نے اتنے مسائل کہاں سے اخذ کیے تو ارشاد فرمایا کہ حضرت وہاں سے اخذ کیے جو چیز میں نے آپ سے سیکھا، جو حدیثیں میں نے آپ سے سنی انہی حدیثوں سے میں نے یہ مسائل اخذ کیے، اور وہ ہر حدیث جو ان سے سنی تھی سیکھی تھی، ہر حدیث ان کے سامنے راویوں کے نام کے ساتھ، راویوں کے احوال کے ساتھ ان کے سامنے بیان کرنی شروع کی۔ فرمایا یہ حدیث آپ نے مجھ کو فلاں وقت میں سنائی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، وہ حدیث آپ نے مجھ کو فلاں وقت سنائی تھی، اس سے یہ مسئلہ۔ اللہ اللہ، امام احمد ہیں یا غالباً کوئی اور اس دور کے محدث ہیں، ارشاد عرض گزار ہوتے ہیں اے ابو حنیفہ، اے نعمان رک جاؤ، اے نعمان رک جاؤ، جو حدیثیں ہم نے سالوں محنت کر کے تمہیں سکھائی تم چند لمحوں میں وہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم دین، امام شافعی ان کے شاگرد، امام شافعی ان کے شاگرد، اللہ اکبر، بڑا مقام آپ کا، قاضی القضات فی العالم اپنے دور کے شاگرد ہے، امام ابو یوسف شاگرد ہے، ساتھی نہیں، شاگرد ہیں، ہاں شاگرد ہیں، ساتھی نہیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت فقیہ، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب مسائل میں غور و فکر کیا اور جب میں نے کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے مخالفت کی اور جب میں نے تحقیق کی تو میں نے حق پر امام اعظم ابو حنیفہ کو پایا، حق پر امام اعظم ابو حنیفہ کو پایا۔ نجات انہی کے بتائے ہوئے مسئلے میں، نجات انہی کے بتائے ہوئے مسئلے میں۔ تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں حدیث کو پڑھنے والے لوگ، حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیں۔ حدیث کا ترجمہ گمراہ کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے تو پروردگار عالم نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات کو دنیا میں بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں، کسی بھی فن میں کوئی جواب نہیں، ترجمے میں کوئی، حتیٰ کہ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، حتیٰ کہ اولاد میں، اولاد اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اللہ اکبر، ان کا بھی کوئی جواب نہیں، ان کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو جس کی محفل
جس کے عرس کے موقع پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند حضرت محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مفتی اعظم ہند کو سب جانتے ہیں، بریلوی بچہ بھی جانتا ہے، لیکن حامد رضا جب یہ نام آتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان وہ ہوں گے جنہیں نام بھی نہیں پتا۔ حجت الاسلام، اچھا ایک بات، حجت الاسلام، اللہ اکبر، دیکھو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا لقب، ان کے بعد حامد رضا خان۔ کیوں؟ آخر کیا بات تھی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آخر کیا علم ان کا مقام تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ اللہ، محمد حامد رضا خان جب پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام محمد رکھا۔ ابھی حضور ارسلان میاں کی تقریر جو ہے میں نے سنا ہوں، اس کے چند جو ہے تو کلمے جو میں یہاں دہراؤں اپنے انداز میں، ارسلان میاں اسی خانوادے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فرزند محمد حامد رضا پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت نے جو ان کا نام رکھا ہے محمد حامد رضا، تو ولادت کا بھی تذکرہ ہے اور اسی نام میں ان کے وصال کی بھی تاریخ موجود ہے، ولادت کی بھی تاریخ موجود اور وصال کی بھی تاریخ موجود۔ ابجد کے قوانین سے جو واقف ہیں، جو جانتے ہیں، ایک الف با تا سا جو جملے ہیں نا، اس سے جو ہے ایک علم ہے وہ ابجد حروف کا علم۔ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ بعد میں اس کی اور تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، لیکن اس کے تعلق سے امام احمد رضا نے اپنے فرزند کی ولادت کی تاریخ بھی بتائی ہے اور وصال کی تاریخ بھی بتائی ہے۔ تو ارسلان میاں فرماتے ہیں اللہ اکبر، محمد آپ کا نام کس کا؟ اعلیٰ حضرت کے فرزند حامد رضا خان، اعلیٰ حضرت نے ان کا نام محمد رکھا اور محمد کے حروف 92 ہوتے ہیں۔ 1292 ہجری میں حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اکثر جب ہم لکھتے ہیں نئے سال کی شروعات تو پورا 2018 2019 ہم لکھتے نہیں، آخر میں ہم صرف 18 لکھتے ہیں۔ آپ بھی میرے رجسٹر میں دیکھ لینا اور کبھی آپ لکھتے ہوں گے تو دیکھ لینا 18۔ اسی نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نام رکھا محمد 92، سمجھیں، اور آگے جو نام ہے حامد رضا، آگے جو نام ہے حامد رضا، اللہ اکبر، حامد رضا کا مجموعہ ابجد کے حساب سے دیکھا جائے تو 1360 یا 1362 ہوتا ہے، 1360 یا 1362 ہجری، 62 نا، 1362 ہجری ہوتا ہے۔ 1362 ہجری میں محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام سے، دیکھو اللہ نے کیسا علم سے نوازا ہے، اللہ اکبر، نام رکھا محمد حامد رضا۔ تاریخ پیدائش بھی اور تاریخ وصال بھی بتا دی، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حامد سے ہوں اور حامد مجھ سے ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے مدعو کیا، وقت کی قلت کی وجہ سے، کچھ کام آ جانے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت وہاں نہیں پہنچ پائے، تو فرمایا لکھ کر کے دیا، فرمایا کہ میں نہیں آ سکتا، میں اپنی جگہ اپنا قائم مقام، اپنا نائب بنا کر میرے بیٹے حامد رضا کو بھیج رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، غور سے سننا، آگے فرماتے ہیں حامد رضا آ گیا، سمجھ لینا احمد رضا آ گیا، حامد رضا کو احمد رضا سمجھ لینا، حامد رضا جو کہے سمجھ لینا کہ احمد رضا کہہ رہا ہے۔ اور یہ حامد رضا خان فاضل بریلوی، اللہ اکبر۔ اے سنیوں، آج تم نے دیوبندیوں کو جو جانا اور جو پہچانا ہے، اللہ اکبر، فتاوی رضویہ شریف کی بہت سی جلدیں اور بہت سی جو ہے فتاووں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے ہی فرزند محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہے۔
حسام الحرمین کی تخریج کا معاملہ، الدولت المکیہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بہت بڑی کرامت ہے اپنی زندگی میں، جو آپ نے علم غیب کے موضوع پر لکھا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تخریجات علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کرنے والی ذات کوئی ہے تو حجت الاسلام محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ حسام الحرمین پر تخریجات لینے والی ذات، وہاں کے علماء سے بار بار ملاقات کر کے ان کے سامنے یہ حسام الحرمین پیش کرنے والی ذات کوئی ہے تو محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک اور کرامت سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا نائب، اپنا وارث محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مفتی اعظم ہند سرکار آپ کی ولادت کے 18 سال بعد پیدا ہوئے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا اعلیٰ حضرت کے دوسرے بیٹے، محمد حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے سے 18 سال چھوٹے ہیں۔ 18 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کی نگرانی میں دیا، حامد رضا تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کو تعلیم دینی ہے، حامد رضا تمہیں نہیں سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو خود تعلیم دی ہے۔ آپ جب اعلیٰ حضرت سے اپنے خلفاء کا جب تذکرہ کیا ہے، اپنے خلیفاؤں کے جب نام لکھے ہیں آپ نے، تو سب سے پہلے خلیفہ کا نام جب آپ نے لکھا تو اپنے بیٹے محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی کا نام ہے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے بچے کی پدری محبت کا تقاضا یہ تھا، بیٹے کی محبت میں آ کر کے ایسا لکھا ہے، اور بیٹے کی محبت میں آ کر کے یہ سب کہا ہے تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے، اپنے دور کے علم کے بہت بڑے پہاڑ گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ تفسیر قرآن، فقہ، حدیث دانی، اگر آپ ان کے فتاووں کو پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے فتاووں کی جھلک ان میں ملے گی۔ استدلال کا معاملہ وہی ملے گا، گویا کہ محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے والا یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ استدلال کا یہ طریقہ کار اور یہ لکھاوٹ اعلیٰ حضرت کی ہے یا محمد حامد رضا خان کی ہے۔ وہی انداز، وہی فقاہت، وہی فصاحت، وہی بلاغت، وہی حدیث دانی، وہی عربی کا پیش کرنا اور وہی عربی کو سمجھ کر کے پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین بنایا، انہی کو کیوں مفتی اعظم ہند سرکار کو کیوں نہیں بنایا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت ہے، آپ نے اپنی جو ہے پروردگار عالم کی جانب سے عطا کردہ اس نور سے دیکھ لیا تھا کہ مصطفیٰ رضا کے یہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، مفتی اعظم کے یہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا، اپنی جو ہے اللہ کی عطا کردہ اس نگاہ سے دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ نے اپنا جانشین محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ اور کیسے وہ جانشین بنے، اتنی بات بتا کر گفتگو ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات بھی غالباً محمد ارسلان میاں ہی نے کہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اشارہ دیا گیا، اشارہ کہاں سے ملا؟ مدینے سے۔ اشارہ کہاں سے ملا؟ مدینے سے۔ کیا اشارہ ملا؟ اشارہ یہ ملا احمد رضا انہیں اپنا جانشین بنا۔ اعلیٰ حضرت چاہتے فوراً اعلان کر دیتے میرا جانشین، میرا نائب، لیکن اعلیٰ حضرت نے استخارہ کیا۔ استخارے میں جب نام ڈالا تو پھر محمد حامد رضا خان کا نام نکلا۔ پھر اس بات کو لے کر پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو پیر و مرشد نے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں یہی آپ کے نائب ہوں گے اور یہی آپ کے جانشین ہوں گے۔
اللہ اکبر. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم, ان کے گھرانے کا تقوی, ان کی پرہیزگاری. اور تمہارے اور میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے, میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی کی اولادوں میں ان کا فیض مفتی اعظم ہند کی شکل میں جاری ہوا. مفتی اعظم ہند سرکار خود فرماتے ہیں, میرے پاس جو کچھ ہے, جو علم ہے, بڑے بھائی کا دیا ہوا ہے. میری جو کچھ فتویٰ نویسی ہے, بڑے بھائی کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. تاج الشریعہ کے فتاووں میں, امام تاج الشریعہ کے فتاووں میں محمد حامد رضا خان کے فتاووں کی جھلک, سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاووں کی جھلک. تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا, یہ خاندان کی یہ کرامت یوں ہی چلتی رہی آپ کے بعد بھی, اور قیامت تک یوں ہی چلتی رہے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کرامت, محمد حامد رضا خان, محمد حامد رضا خان کی کرامت, محمد مصطفیٰ رضا, محمد مصطفیٰ رضا کی کرامت, محمد اختر رضا, محمد اختر رضا کی کرامت, محمد مسجد رضا, محمد مسجد رضا کی کرامت بن کر کے اٹھیں گے. محمد ارسلان رضا. پروردگار عالم اس فیضان کو تو اے سنیوں, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو. اللہ اکبر. یاد رکھو, جب کوئی دیوبندی, جب کوئی غیر مقلد, جب کوئی جو ہے ناصبی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ لائے, چاہے وہ مسئلہ امیر معاویہ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مسئلہ یہود و نصارہ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مسئلہ کسی کے حوالے سے ہو, تمہارے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش کرے, چاہے کسی حدیث کے ذوق اور حدیث کے موضوع ہونے کے حوالے سے ہو, تو میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا میں تمہیں حدیث کو سمجھانے والا آج کے دور میں سوائے اعلیٰ حضرت کے کوئی دوسرا نہ ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. اگر یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے تو اسے پھیلایا جائے. یہ چیلنج بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں کہ حدیث کو سمجھنے والے اعلیٰ حضرت کے گھرانے والے. سمجھایا اعلیٰ حضرت نے ہے نا. تو میرے بھائیوں, اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن کو یوں ہی پکڑنے کا دعویٰ مت کرو, بلکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھو اور اسے عام کرو. ضرورت ہے آج کے دور میں. پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں پیش کروں گا 2 منٹ کے لیے. بہت سے لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں, دیوبندی وہابی و تبلیغی, کہ ڈاکٹر اقبال ہمارے ہیں. ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں, ڈاکٹر اقبال تو ہمارے ہیں, ڈاکٹر اقبال نے اتنی خدمات کی ہمارے ہیں, ڈاکٹر اقبال ہمارے. تو سنو, ڈاکٹر اقبال کس کے مناظرہ لاہور پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. 1932 یا 34 کی بات ہے, لاہور میں مناظرہ طے ہوا. لاہور میں مناظرہ طے ہوا اور اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کی جانب سے نام اور بریلیوں کی جانب سے محمد حامد رضا خان. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ایک مرتبہ بھاگا تھا, یہ آیا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کے بعد بھی ہمیشہ بھاگتا رہا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ محمد حامد رضا جہاں جائے سمجھ لینا احمد رضا آیا ہے. شاید تھانوی کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی. معلوم پڑا کہ محمد حامد رضا خان آئے ہوئے, ہمت نہیں پہنچ سکا, عذر پیش کر دیا. چاہے جو ہوا تھا, دیوبندی عوام بیٹھی ہوئی ہے اور اس جلسے میں ڈاکٹر اقبال بھی موجود تھے. اللہ اکبر. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا مناظر نہیں آیا ہے, تھانوی نہیں آیا ہے, تو محمد حامد رضا خان کے چہرے کو دیکھا. خوبصورتی کا یہ عالم. بعض لوگ کہتے ہیں نا ناپیکار کے اعلیٰ حضرت کالے تھے معاذ اللہ. سنو ان کے بیٹے کی خوبصورتی کا عالم. پان کھاتے تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنا نورانی چہرہ نورانی بدن تھا
کہ پان کا جب رس آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتے تھے تو بیان ہے اللہ اکبر کہ حلق سے نیچے پان کا وہ لال عرق جب نیچے گرتا تھا تو حلق سے پورا نظر آتا تھا، اوپر سے پورا نظر آتا تھا. خوبصورتی کا یہ عالم. اللہ اکبر. محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند. تو جب دیوبندی عوام نے جب دیکھا چہرے پر اسٹیج پر ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہیں، کہا ہمارا مناظر نہیں آیا، ہمارا مناظر نہیں آیا، ہمارا مناظر نہیں آیا. ارے ہمارا مناظر نہیں آیا اسے چھوڑو، اس نورانی چہرے کو دیکھو. اب اس نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد نہ کسی تھانوی کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی گنگوہی کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی چکرالوی کو دیکھنے کی ضرورت. ارے جس کا چہرہ حسن و جمال کا اتنا پیکر ہو، جو حسن و جمال کا اتنا پیکر ہو، اور جس کا چہرہ اتنا نورانی ہو، وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت کا خاندان، اعلیٰ حضرت کی اولاد اپنے چہرے ہی سے بتا دیا کرتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. ورنہ پوری دنیا میں دیکھو فلاں جگہ کا شیخ الحدیث چہرہ دیکھو تو متلی ہو جائے. لال رومال والے کا چہرہ دیکھو، حضور افضل میاں کا چہرہ دیکھو، اس گانے کا چہرہ دیکھو، ہے نا آپ یوٹیوب کا دورہ دیکھتے ہوں گے اس پر، اور حضور ارسلان میاں کا چہرہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کا خاندان، اللہ خوبصورتی میں بھی کوئی مثال نہیں. بہرحال ڈاکٹر اقبال وہیں تھے، ڈاکٹر اقبال وہی تھے جب محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹر اقبال کو تھانوی کی عبارت دکھائی، گنگوہی کی عبارت دکھائی، اور ان سب کی عبارت دکھائی. ڈاکٹر اقبال نے جب وہ عبارت پڑھی تو کہا معاذ اللہ، یہ تو سراسر گستاخی ہے، سراسر گستاخی ہے. ان پر آسمان سے آگ کیوں نہ نازل ہو گئی، وہ تباہ و برباد کیوں نہ ہو گئے. تو ڈاکٹر اقبال نے اس سچائی کو مانا اور آپ کی بات کو قبول کر کے وہاں سے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ عاشقوں کی جماعت ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی جو جماعت ہے کس کی ہے؟ ڈاکٹر اقبال تو ہمیں عاشقوں کی جماعت کہہ رہے ہیں جن کا ڈھنڈورا تم پیٹتے ہو. ڈاکٹر اقبال تو ہمیں عاشقوں کی جماعت کہہ رہے ہیں اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو. اور پھر ڈاکٹر اقبال کو اپنا عبد الحی فرنگی، عبد الباری فرنگی محلی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک غلطی پر پکڑ کی اور ایک فتویٰ صادر فرمایا جس پر توبہ اور تجدید ایمان ان پر لازم آتا تھا. جب محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچ کر جب ان کے سامنے جب وہ آئے عبد الباری فرنگی محلی جب آئے مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، خوبصورت چہرہ، اللہ اکبر. راستے چل رہے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نور چل رہا ہے. سب لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے اور عبد الباری فرنگی محلی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کے فرزند آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فرزند آئے ہیں. جھوم کر خوشی میں اٹھ کر کے مسافہ کرنے کے لیے دوڑے، لیکن حضور حامد رضا خان حجت الاسلام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے مسافہ نہ کیا، ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ ابا جان نے جو حکم شرع، ابا جان نے جو حکم شرع، گئے کہاں؟ انہی کے گھر. گئے کہاں؟ انہی کے گھر ملاقات کے لیے جلسے میں، لیکن مسافہ نہ کیا اور فرمایا کہ ابا جان نے آپ پر جو حکم شرع بتایا تھا آج تک آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا، آج تک آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا. اللہ اللہ. خود عبد الباری فرنگی محلی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا مجھے جو سمجھے، چاہے دنیا میں جتنی شرمندگی ہو وہ قبول ہے، لیکن محمد حامد رضا خان نے جو بات پیش کی ہے یہ آخرت میں شرمندگی سے بچا لے گی. لہذا انہی کے ہاتھ پر توبہ تجدید ایمان کیا اور فرمایا کہ یہ سچے ہیں، ان کے ابا سچے تھے. پروردگار عالم توفیق رفیق عطا فرمائے. اور دوران بیان کوئی غلطی ہو، خطا مجھ سے ہوئی ہو تو میرا مولا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.